تو ویورز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قومی تعلیمی پالیسی 1979۔ تعارف 1977 میں اسلام آباد میں ایک تعلیمی کانفرنس منعقد ہوئی جس نے ماشاء اللہ حکومت کے ذریعے قومی تعلیمی پالیسی 1978 کو روح اور مادہ دونوں فراہم کی۔ جن عوامل کی وجہ سے پالیسی کی تشکیل ہوئی وہ 12 اکتوبر 1978 کو کابینہ کے اجلاس میں پالیسی کے بارے میں وزیر تعلیم جناب محمد علی ایچ ہوتی کے بیان سے بہتر طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ماضی میں مختلف حکومتوں کی جانب سے کی جانے والی کوششیں بنیادی طور پر صرف لب و لہجہ تک ہی محدود تھیں اور بہت کچھ مطلوبہ رہ گیا تھا۔ قوم ابھی تک کسی واضح سمت کے بغیر تھی جس کے نتیجے میں لوگوں میں انتشار اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ پالیسی کے مقاصد پاکستانی عوام کے دل و دماغ میں بالعموم اور پاکستان کے طلبہ بالخصوص اسلام اور پاکستان سے گہری اور مستقل وفاداری کو پروان چڑھانا۔ ہر طالب علم میں یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے ایک رکن کے طور پر ساتھی مسلمان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ایسے شہری پیدا کرنا جو تحریک پاکستان اور اس کے نظریہ بنیاد تاریخ اور ثقافت سے پوری طرح واقف ہوں۔ ایک سچے مسلمان سے جس کے کردار، طرز و عمل اور تحریک کی توقع ہے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق تیار کرنا اور اس کی تربیت کرنا، نوجوانوں میں سیکھنے اور نظم و ضبط کے لیے دلچسپی اور محبت پیدا کرنا، ملک میں سائنسی پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم و تربیت اور تحقیق کو فروغ دینا اور مضبوط کرنا۔ پرائمری تعلیم پالیسی میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ پرائمری اسکولوں کے اندراج میں اضافہ کیا جائے گا۔ 1982 سے 83 تک اسکولوں کی عمر کے تمام لڑکوں کے اندراج کیا گیا تھا۔ لڑکوں کے لیے یونیورسل اندراج 1986 یعنی کہ 1986 سے 1987 تک ہو جائے گا۔ لڑکیوں کے معاملہ میں عالمگیریت 1992 یعنی کہ 1992 تک حاصل کر لی جائے گی۔ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی سہولیات، تدریسی مواد اور اساتذہ کی پیشگی اور خدمت میں تعلیم کی صورت میں ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔ پرائمری تعلیم کی عالمگیریت کے حصول کے لیے متعدد غیر رسمی ذرائع بھی استعمال کیے جائیں گے۔ تقریباً 5000 مساجد کے اسکول کھولنا اس سمت میں ایک قدم تھا۔ میٹرک تک تعلیم پالیسی کے پیش نظر ثانوی تعلیم نے نظام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ طلبہ کی اکثریت کے لیے ایک اہم مرحلہ تھا اور اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کے معیار کا بھی ایک تعین کرنے والا۔ پالیسی میں یہ بات برقرار رکھی گئی کہ موجودہ 4 درجاتی نظام یعنی کہ پرائمری، سیکنڈری، کالج اور یونیورسٹی کے مرحلہ وار طور پر ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم کو تمام انٹرمیڈیٹ کالجوں 10th اور 9th کے 3 درجے اور نظام سے تبدیل کیا جائے گا۔ کلاس کو منتخب ہائی اسکولوں میں شامل کیا جائے گا، اس کے بعد 11 اور 12 میں شامل کیا جائے گا، جبکہ کلاس ثانوی اسکولوں کو خاص طور پر دیہی علاقوں میں جسمانی سہولیات جیسے کہ سائنس لیب، تدریسی اور انفرادی امداد ہاسپٹل فراہم کیے جائیں گے۔ طلبہ کی اہلیت کے مطابق زیادہ تنوع کے لیے ثانوی مرحلے پر نصاب کی پیشکش کی ایک وسیع رینج متعارف کرائی جائے گی۔ سائنس کی تعلیم قومی ترقی میں اس کے اہم کرداروں کی وجہ سے سائنس کی تعلیم کو پالیسی میں الگ اور خصوصی طور پر رکھا گیا ہے۔ سائنس کی تعلیم جیسا کہ پالیسی سازوں کے خیال میں سائنسی تحقیق اور تکنیکی ترقی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پالیسی میں یہ بات برقرار رکھی گئی کہ تحقیق اور اختراع کے ذریعے سائنس کی تعلیم کو بہتر بنانے اور سائنس میلوں، عجائب گھروں اور فلموں وغیرہ کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کو عوام میں فروغ دینے اور مقبول بنانے کے لیے ایک نیشنل سینٹر فار سائنس ایجوکیشن قائم کیا جائے گا۔ ساز و سامان کے مرکز کو مزید مضبوط کیا جائے گا تاکہ اسکول لیبارٹریوں کو آلات کی فراہمی اور معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔
تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم۔ پالیسی نے مشاہدہ کیا کہ ماضی میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم ملازمت پر مبنی نہیں تھی اور 80% دیہی آبادی کی ضروریات کی نشاندہی کرنے اور انہیں پیداواری بنانے کے لیے تربیت فراہم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے تمام ٹیکنیکل اور ووکیشنل ادارے میں مارکیٹ کی ضروریات سے متعلق پیداوار پر مبنی نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں تجارت اور صنعت کے نمائندے ہوں گے تاکہ مارکیٹ کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق تربیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت تکنیکی اور پیشہ ورانہ اداروں کے ساتھ چھوٹے پیداواری یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ ٹیچر ایجوکیشن، استاد پورے نظام تعلیم کا محور ہے۔ پالیسی میں کہا گیا، اساتذہ کی تعلیم اداروں میں داخلہ لینے والے امیدواروں کو نظریہ پاکستان سے مضبوط وابستگی کا حامل ہونا ضروری ہوگا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ مسلسل پیشہ ورانہ ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اساتذہ کو ہر 5 سال کے دوران کم از کم ایک ان سروس ٹریننگ کورس سے گزارنا ہوگا۔ تمام پرائمری اساتذہ کے لیے تربیتی اداروں اور نارمل اسکولوں کو ایلیمنٹری اساتذہ کے کالجوں میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن پر 5 سال بعد تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ کو پیش کی خدمت اور کم از کم ان سروس ٹریننگ کا موقع فراہم کرے گی۔ تعلیمی نظام کی مختلف سطحوں پر کام کرنے والے منتظمین اور سپروائزرز کی ایک بڑی تعداد کو تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اکیڈمی آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ قائم کی جائے گی۔ اعلیٰ تعلیم، ایک کالج نظام تعلیم میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، لہذا پالیسی نے برقرار رکھا کہ مناسب جسمانی سہولیات، صحت مند تعلیمی ماحول، طلباء کو ہاسٹل میں رہائش اور متوازن تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اہم خصوصیات، کلاس یعنی 4 سال کی مدت میں ڈگری پروگراموں ڈگری کالجوں میں صرف ہوں گے جو اعلیٰ تعلیم کے طور پر درآمد کیے جائیں گے۔ دیسی ساختہ تعمیرات کی تکمیل، گرلز کالجز جنہیں ماضی میں ڈگری لیول تک اپ گریڈ کیا گیا تھا، انہیں مناسب عمارتیں فراہم کی جائیں گی۔ سائنس کے مضامین کو تدریس کو یکجا کیا جائے گا۔ بک بینک اسکیم کو دوبارہ کاسٹ کیا جائے گا۔ کالجوں کی سماجی اور ثقافتی زندگی کو بحال اور مضبوط کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ختم ہو چکی ہے ہماری سلائیڈ، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔